میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا، جناب منظور مہدی صاحب سے کہوں گا اس امام بارگاہ میں کسی جگہ سجدہ تسبیح کے ساتھ وہ جو فارم ہے وہ لا کے رکھ دیے جائیں، جو SIUT کے فارم ہے، جو لینا چاہتا ہے اس کو فل کرے، وہاں چلے جائیں گے، پھر وہ کارڈ بنا کے بھیجیں گے۔ میں صرف باتیں کرنے والا مولوی نہیں ہوں، یہ میں نے اپنی وصیت کی بھی ہے، میں نے اپنے سارے آرگن ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر میری ایسی موت ہوئی، دعا کریں کہ کوئی میرے سر میں گولی مارے تو پھر سر تو مر ہی جائے گا، تو سارا بدن تو باقی ہوگا نا، تو پھر میرے سارے بدن کے اعضاء کسی مریض کو لگ سکتے ہیں۔ یہ کارڈ میں نے اپنی میری بچیاں ہیں، میں نے ان سے بھی کہہ دیا ہے، اپنی اہلیہ سے بھی کہہ دیا ہے، آپ سب کی صلوات سلام بھی کہہ دیا۔ اس طرح کا کارڈ بنے گا آپ کا بھی، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اعضاء عطیہ کر دیے، منہ پانجا عضو عطیہ کیا آہن، زندگی بھائیوں کو بھی سنا رہا ہوں۔ تو یہ کربلا والوں کا ہی کام ہے بھائی، کیا پریشانی کی بات ہے؟ سنجیدہ کیوں گیا بھائی؟ مت کیجیے گا، صلوات پڑھیں محمد۔ بدن کو تو جانا ہے آپ کے اندر، تنگ نظر تو شیعہ ہوتا نہیں، تو یہ کہے کہ میرا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا ہوگا، یہی کیوں سوچ رہے ہو کہ ہندو کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ دل لینے کے بعد مسلمان ہو جائے گا؟ یہ کیوں سوچ رہے ہو میری آنکھ ناراض تو نہیں آپ؟ دو چار پانچ ہی باقی نظر آ رہے ہیں، باقی کسی فلم میں گئے ہوئے۔ یہاں لگنا چاہیے تھا نا لبیک یا حسین، صلوات پڑھیں گے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، شرعی طور پہ ٹھیک ہے۔ میں بول رہا ہوں بھائی آپ سے، میں طالب علم ہوں شریعت کا، مجھے مقالہ لکھا ہے اس میں وہ ساری شریعت کی ہی باتیں ہم نے لکھی ہیں کہ شریعت نے کن شرائط کے تحت اجازت دی ہے، فقہ اہل بیت نے کن شرائط کے تحت اجازت دی ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی بحث ہے، وہ مقالے میں آپ پڑھ لیں گے، مقالے بھی وہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، SIUT صاحب والوں کے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے۔ کچھ شرائط کے تحت یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں امام سجاد کی سیرت میں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی کے لیے کیا پانی آتا تھا تو امام کی چیخ بلند ہو جاتی، امام کا رونا بلند ہو جاتا، فرماتے تھے یہی وہ پانی ہے جو میرے بابا نے مانگا تھا، میرے بابا نے میرے بھائی علی اصغر کے لیے جو پانی مانگا تھا، کھانا آتا تھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کسی نے پوچھا مولا کھانا دیکھ کے آپ روتے ہیں؟ فرمان لگے جب میں کھانا دیکھتا ہوں تو قوم لائے ہوئے چہرے یاد آیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بیویاں جنہیں غذا نہیں پہنچتی تھی، ایک بچے نے دوسرے بچے سے کوفے کے بازار میں کہا تھا، اہل بیت کے ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا تھا، اس نے اپنے کنیز کو بلا کے کہا جاؤ جا کے ان بچوں کو پانی بھی پلاؤ اور انہیں کھجوریں کھلاؤ اور نیت صدقے کی کر لو، میرا شوہر تمہارا مالک سفر پر گیا ہوا ہے اور اس لیے نیت کر لو کہ وہ ساتھ خیریت سے واپس آ جائے۔ ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا تھا کھجور کی طرف، تو جناب زینب کی آواز آئی صدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، سلام ہو اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا، اس بچے نے ہاتھ نہیں لگایا کھجور کو۔ یہ خاتون چھت سے اتر کر نیچے آئی اور بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے،
آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ صدقہ پہ حرام ہے؟ ایسے میں کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا لپٹ کے روئیں. جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی میں اہل بیت کے فرد فرید حسین کو جانتی ہوں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن زینب کو جانتی ہے؟ وہ بی بی بازار ہے. فرمایا ام حبیبہ پہچان تیرے سامنے زینب کھڑی. تڑپ کر رہے گئی بی بی حسین کہاں ہے؟ وہ جو نیزے پہ چڑھا سارا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن پہ عباس کا سر ہے. میرے مولا میرے بھائی حسین کو کربلا میں مار دیا گیا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میرے مولا سجاد پر سلام کریں. آج شب شہادت ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے. میں مسائل مکمل پڑھ لوں پھر میرے عزیز تابوت کو لے کر آئیں گے. جب تابوت کی زیارت کریں نا تو خیال رہے کہ زخمی امام ہے. میرا مولا جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف لگے نہ آئے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو افضل کرے. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. سلام ہو امام سجاد پر. غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اولاد والے بیٹھے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے گھر کی کسی عورت کی طرف کوئی اجنبی دیکھے تو ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے. اگر ہماری کسی گھر کی خاتون کی طرف کوئی اجنبی اشارہ کرے تو ہماری زندگی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. سلام بھائی امام سجاد پر. شام کے دربار میں ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا. بی بی بھیا سے لپٹ گئی. جو کل فرمایا بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، ہم نے یہ نہیں سنا تھا ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے. اللہ کسی گھر میں رہ رہا ہے حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا. شام شام شام. کربلا میں کیا ہوا اس کا بیان انسان کو رونے پہ مجبور کرتا ہے. جب بابا کے لاشے پر آئے تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. آواز لے کر کہا کہ منظر آ کے دیکھیے میرے بابا کا کیا حال ہے. جب قافلہ آگے بڑھا تو قاسم ابن حبیب نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے جو کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا، وہ آیا اور آ کر قافلے میں موجود ظالموں سے کہا یہ سر میرے بابا کا ہے مجھے دو. تو سر تھا خودی کے ہاتھ میں. خودی نے کہا میں دربار شام میں جا کر سر پہنچانے، وہاں سے ہمیں انعام مل رہا ہے. تو قاسم ابن حبیب نے کہا دیکھو جو تمہیں وہاں انعام ملے گا میں دینے کو تیار ہوں، میرے بابا کا سر مجھے دے دو. اس نے کہا ہمیں تو سروں کی گنتی کے ساتھ وہاں پہنچانا ہے، وہاں سر گن کر دکھائے جائیں گے. تو قاسم ابن حبیب چلا گیا وہاں سے. قافلہ بھی آگے بڑھا، شہر کوفہ سے باہر نکلا تو اس نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پہ حملہ کیا. تلوار لیے ہوئے جنگجو جوان لے کر آیا اور اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا. اور جب سر چھین لیا نا تو اپنے دوستوں کو آوازیں دینے لگا واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پر نہیں اٹھا سکتا. امام سجاد سے رہا نہیں گیا، بیڑیاں سنبھالی، اپنے بابا کے سر کے قریب آ گئے. بابا یہ سچ کہتا ہے آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، ورنہ کسی جوان بیٹے کے لیے گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے بابا کے سر کو نیزے کی ہڈی پر دیکھے.